أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. محترم سامعین کرام، رضاداران سید الشہداء پرسداران سادات کربلا، محرم الحرام کے جن ایام کا ہم سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں وہ آ کے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور یقیناً ہر صاحب دل اور صاحب اخلاص روزانہ شب کو سوتے ہوئے ایک مرتبہ یہ ضرور سوچتا ہوگا کہ آج بھی زہرا کے بچوں پر رونے کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہم اپنی طور پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ذکر کریں کہ جس سے کچھ لمحہ ہماری آنکھوں کا وضو ہو جائے، کیونکہ میں نے دنیا میں آنسوؤں سے زیادہ کوئی پاکیزہ پانی نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ زمزم بہت پاک پانی ہے، فرات کا پانی بہت اچھا پانی ہے، القمہ نہر کا پانی بہت اچھا پانی ہے، لیکن زمزم کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ زہرا کے رومال کا حصہ بن سکے۔ یہ شرف صرف عزادار کے آنسوؤں کو حاصل ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی فرش عزا پر موجود ہو، جب بھی حسین یا حسین کے بچوں کا نام آتا ہے تو فاطمہ کے چاہنے والے اپنی آنکھوں سے ایسا پاکیزہ پانی بہاتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر اگر زمین پہ گر بھی جائے تو میرا کہنا ہے کہ یقیناً وہ جو آنسو زمین پہ گرتا ہے اس کو بھی خدا اتنا معتبر کر دیتا ہے کہ اس سے بھی فرشتے خلق کر دیتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو نمازی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو جو پانی اس کے جسم سے گرتا رہتا ہے خدا اس سے فرشتے خلق کرتا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم سب جانتے ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسے نمازی موجود ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پروردگار کہہ رہا ہے ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے عذاب ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی وہ نمازی بھی ہیں
اور نمازوں کو بھول بھی جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک آنے والے دنوں میں ایک آیت پہ گفتگو کروں جس میں پروردگار نے صاحبان ایمان کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کی تفصیل میں بیان کروں گا، لیکن میں یہاں پر صرف یہ تبرکاً بات کر رہا ہوں اشارتاً کہ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازی تو ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے مصلین ہیں، وہ صلاۃ پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ خداوند کریم کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نمازیں قبول نہیں ہیں۔ جس کی نماز قبول نہیں ہے اس کا وضو بھی قبول نہیں ہے۔ جس کا وضو قبول نہیں ہے اس کے وضو کے پانی سے فرشتے نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ واحد عبادت ہے محمد و آل محمد کا ذکر کرنے کی، جس کے بارے میں پروردگار نے قبولیت کا شرف ادا کیا ہے۔ یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے بارے میں شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جو حسین پر روئے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ پھر کہا کہ اگر نہ روئے تو کہا جو رلائے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ کہا کہ جو نہ رو سکے نہ رلا سکے، کہا جو حسین کا غم سن کے رونے جیسی شکل بھی بنا لے گا، کہ حسین کے غم میں رونے جیسی شکل بھی بنا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود تو نہیں رو پا رہا ہے، لیکن اسے دیکھ کے اور لوگ روئیں گے کہ یہ حسین کے غم میں رو رہا ہے۔ یعنی حسین کا غم وہ ہے کہ جس میں رونے جیسی شکل بنانا بھی تبلیغ کا کام کرتی ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت کے لیے کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں جملہ معترضہ پھر کہہ دوں، اور یہ میرا عقیدہ بھی ہے کہ کیوں نماز کی قبولیت میں شک ہے، روزہ قبول ہو یا نہ ہو شک ہے، حج قبول ہو یا نہ ہوا شک ہے، زکوٰۃ دی قبول ہے یا نہیں ہوئی ہے شک ہے، کیوں ذکر حسین کی قبولیت میں شک نہیں ہے؟ اس لیے کہ بقیہ عبادات قبول کرنی ہے خداوند کریم نے، یہ قبول کرنی ہے فاطمہ زہرا نے۔ پروردگار نے دعا مانگ کر ہمیں نماز نہیں پڑھائی ہے، فاطمہ نے دعا مانگ کے ہمیں مجلس کروائی ہے۔ تو یہاں پہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو ذکر ہوتا ہے، جو ذکر سنتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو ذکر سے کچھ سیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور رکھے کہ وہ جناب سیدہ کی دعا اور ان کے لطف و کرم کی وجہ سے اس قابل ہوا ہے۔ محمد والے محمد صلوات اور کبھی سوچا کہ آخر ذکر تو حسین کا ہے، ذکر تو زین العابدین کا ہے، علی اکبر کا ہے، علی اصغر کا ہے، اجر فاطمہ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ فاطمہ حسین کی ماں ہے۔ توجہ کے ساتھ، فاطمہ اس لیے اجر دیں گی کہ فاطمہ حسین کی ماں کا نام ہے، اور دنیا میں دنیا داروں کی اولاد کسی کے ساتھ کی ہوئی اچھائی کو بھول سکتی ہے، ماں یاد رکھتی ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ کس نے کب اچھائی کی تھی۔ توجہ کرو، ماں نہیں بھولتی کہ کس نے اس کی اولاد کے ساتھ کیا اچھا کیا تھا اور کیا برا کیا تھا۔ اس لیے پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے کل جیسے گزارش کی تھی کہ جب فرعون کو بار بار ظلم کرتا ہوا دیکھ رہا تھا پروردگار، لوگ عذاب کی دعا بھی مانگ رہے تھے، تو پروردگار نے کہا تھا کہ اس کے حق میں اس کی ماں دعا کرتی ہے، میں اس لیے اس کی دعا کو رد نہیں کر سکتا اور اسے عذاب نہیں دیتا۔ حضرت یونس کا واقعہ بہت معروف واقعہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو جب تبلیغ کر کے تھک گئے اور جب کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا تو آپ کہ اللہ اس قوم پر عذاب نازل کر دے۔ پروردگار نے کہا کہ ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد اس قوم پر عذاب آ جائے گا۔
جناب یونس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میں تھک گیا ہوں تمہیں تبلیغ کر کر کے، تم نے میری بات نہیں مانی، اب 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور یہ کہہ کہ آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب واپس آئے 3 دن کے بعد تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا۔ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ کہا کہ خدا یہ کیا ماجرا ہے، تو نے کہا تھا 3 دن میں عذاب آ جائے گا، میں نے کہا تھا آ جائے گا، عذاب نہیں آیا۔ پروردگار نے کہا کہ جب تو نے ان سے کہا نا کہ عذاب آ جائے گا، ان کے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا، یہ گلیوں بازاروں سے نکل کر کھلے میدان میں آ گئے اور وہاں انہوں نے آ کے مجھ سے معافی مانگی، گڑ گڑا کے واسطے دیے۔ کس طرح واسطے دیے کہ ماں نے بچوں کے حق میں دعا کی کہ اے خدا تو اگر عذاب بھیج تو مجھ پر بھیجنا، میرے بچے کو بچا لینا۔ اور بچوں نے ماں باپ کے لیے دعا کی کہ اے خدا اگر عذاب آئے تو ہم پر آ جائے، ہمارے ماں باپ پر کچھ نہ ہو۔ کہا کہ میری رحمت کیسے گوارا کرتی کہ میں یہ دعائیں رد کر دیتا۔ عذاب ڈال دیا گیا، لیکن جب عذاب ڈل گیا تو پھر دوبارہ وہ گناہ کرنے لگے۔ پھر کہا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا، اور پھر یہی ہوا کہ عذاب نہیں آیا۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہو گیا اور جناب یونس اللہ سے شکوہ کر کے دریا میں چلے گئے، کشتی میں بیٹھ کے کہا کہ اب یہاں نہیں آؤں گا، چلنے لگے دوسری طرف۔ درمیان میں کشتی پہ طوفان آیا اور کشتی الٹ گئی، جناب یونس کو مچھلی نے کھا لیا۔ 3 دن جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن کے بعد آپ کو مچھلی نے دریا کنارے پہ اگل دیا۔ جب آپ اگلا تو آپ کافی بیمار ہو چکے تھے، جسم کا کھال جو ہے، جسم کی کھال وہ زخمی ہو چکی تھی، کیونکہ نہ وہاں پر دھوپ تھی، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھی، گندگی تھی، مچھلی کے جسم کا حصہ تھا۔ اور آپ جب باہر آئے تو بہت بیمار تھے۔ کہا اے خدا مجھے شفا دے۔ پروردگار نے کہا کہ اچھا فلان جگہ پر درخت کے پاس تمہیں کدو کا ایک بیج نظر آئے گا، اس بیج کو لا کے یہاں پر اگاؤ، جب یہ درخت بن جائے گا تو پھر اس درخت کے چھاؤں میں بیٹھنا، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اب وہ بیج لائے اور اگا دیا۔ پروردگار نے معجزہ کیا کہ وہ درخت جلدی بڑا ہو گیا، بڑے بڑے پتے تھے، جناب یونس کو اس سے شفا ملتی تھی، سکون ملتا تھا سایہ کی وجہ سے۔ جب کچھ دن گزر گئے، جناب یونس کو اس کی عادت پڑ گئی درخت پہ بیٹھنے کی، تو پروردگار نے کہا کہ یونس درخت کو کاٹ دو۔ جناب یونس کا پروردگار تو جانتا ہے کہ یہ درخت میں نے لگایا تھا، میں اس کو پانی دیتا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرتا رہا ہوں کہ جانور اس کو تنگ نہ خراب نہ کر دیں، میں اس کے سائے میں بیٹھتا رہا ہوں، مجھے محبت ہے اس درخت سے۔ پروردگار نے کہا یونس تو نے ایک درخت لگایا اور میرے کہنے پہ لگایا، اور میں نے کہا کہ اب کاٹ دو تو تیرا دل نہیں کر رہا، اور تو اس پوری امت کے لیے مجھ سے عذاب مانگ رہا تھا جسے میں نے خود خلق کیا، جسے میں رزق دیتا رہا ہوں۔ تیرا دل ایک درخت کاٹنے پر نہیں مان رہا، تو کیسے سمجھتا ہے کہ میری رحمت پوری امت کو تباہ کرنے پہ مان جائے گی؟ تو دعا وہ چیز ہے جو پروردگار کے ہاں اتنی طاقتور ہے۔ ایک شخص نے امام سے کہا کہ امام جب پروردگار نے ہماری تقدیر لکھ دی ہوئی ہے تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ہمیں کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تقدیر میں یہی ہوگا جیسے خدا کو منظور، تو پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے دعا کا؟ تو امام نے فرمایا کہ دعا اس لیے مانگا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ جب یہ دعا مانگے گا تب اسے عطا ہوگا۔ تقدیر ہی ہو سکتی ہے، تم دعا مانگو گے تو تمہیں ملے گا۔ اور پروردگار کا وعدہ ہے کہ وہ 2 دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ عام انسانوں، انبیاء کی بات، معصومین کی بات نہیں ہو رہی، عام انسانوں کی، کہ 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ دعا جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، اور ایک وہ دعا جو اولاد اپنی ماں باپ کے لیے مانگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو میرے نوجوان بیٹھے ہوئے نا ان کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف جو مودت ہے، اور یہ جو ساری میں خوش گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا مقصد کیا ہے میں بیان کروں گا ابھی۔ پروردگار نے کہا، سلوات پڑھتے محمد وعلى محمد،
ساری شریعت اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، اولاد کو پروردگار نے کہا ہے کہ اگر وہ انسان یعنی اولاد میں سے کوئی انسان اتنا بے عمل ہو کہ نہ وہ مجھ پر ایمان لایا ہو، نہ میری کتابوں پر ایمان لایا ہو، نہ میرے انبیاء پر ایمان لایا ہو، نہ میری عبادتیں کرتا رہا ہو، میرا معصیت کار ہو، اگر وہ دن میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھ لے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مجھے کائنات میں صرف 2 جگہوں پر ایسا ملا ہے کہ چہرے کو دیکھنا عبادت کہا گیا ہو، ایک ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، اور ایک اللہ کے رسول نے کہا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور خدا بندے پورے قرآن میں، قرآن مجید میرے سامنے ہے اور تمام لوگوں گھروں میں بھی ہوگا، پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم خدا بندے کریم سے جب بات کرو تو انہیں اف نہ کہو۔ ماں باپ کے بارے میں کہا ہے لا تکلہما اف، جب ماں باپ تم سے ناراض بھی ہو جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ اور سوائے اسلام کی پیروی روکنے کے ماں باپ کا ہر حکم ماننا ہم پر واجب ہے، سوائے اسلام پر عمل کرنے سے۔ اگر وہ روکیں کہ خدا کی معصیت کرو، صرف وہ حکم ماننا واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر حکم ماننا ہم پر واجب ہے۔ اور یقیناً وہ شخص سعادت مند ہے کہ جب وہ اس کے ماں باپ دنیا سے جائیں اور وہ اس اولاد سے راضی ہو کر جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 لوگ بہت بد نصیب ہیں، ایک وہ کہ جس کی زندگی میں پروردگار نے طاقت اور پیسہ دیا اور اس نے حج نہ کیا، دوسرا وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے روزے نہ رکھے، اور ان دونوں سے بڑا بد نصیب وہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا لیکن ان کی رضامندی سے محروم رہا۔ یعنی یہ مرتبہ ہے، حج نہ کرنا خدا کی معصیت ہے، روزے سے دور بھاگ جانا خدا کی نافرمانی ہے۔ اسی درجے پہ لا کے کہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ، اور اس دن شمسی صاحب نے پڑھا ہے کہ ماواں ٹھڈیاں چھاواں، خدا کا مزاج رکھنے والی ہوتی ہیں مائیں، رب ورگا روح ہے ماواں دا، کہ خدا کا، میرے پر جملہ کہا ہے خدا کا مزاج رکھتی ہیں مائیں۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں خدا کے سامنے، خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ریاکاری بھی کرتے ہیں، دھوکہ دہی بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پتہ ہے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں خدا تو معاف کر دینا، خدا معاف کر دیتا ہے۔ اور ماں بھی ایسی ہے، اس سے جھگڑا بھی کرتے ہیں، ضد بھی کرتے ہیں، لاڈ بھی کرتے ہیں، اس کی بات بھی نہیں مانتے، جھگڑتے بھی ہیں، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ جب رات کو ماں کے پاس جائیں گے معاف کر دے۔ پروردگار نے اپنا مزاج ماں کو دیا، اور عجیب و غریب نعمت دی ہے، اعزاز، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس سے میرے خیال میں معروف آیت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں نے دیکھا جگہ جگہ پر ماں کے قدموں کے نیچے جنت جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آیت ہے، حدیث ہے کہ پروردگار نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو قرآن مجید کو میں حفظ کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے یہ واقعہ کہ پاکستان میں میری والدہ کے پاؤں میں چوٹ لگی، زخم آ گیا، اور وہ تھا بھی شاید کسی جلوس وغیرہ سے آئی تھی، وہ پاؤں برہنہ تھی تو وہ کچھ پتھر وغیرہ لگا، تو میں ان کے پاس بیٹھا، میں ان کے پاؤں سے مٹی ہٹا رہا تھا، تو جو بہن بھائی تھے ہمارے رشتہ دار پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مجھے پتہ نہیں کہاں سے وہ جملہ خیال ذہن میں آ گیا، میں نے کہا کہ وہ سنا ہے نا کہ ماں کے قدموں کی جنت ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں جنت کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔ یعنی بچپن سے ہم نے جملہ سنا ہے
کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے. اور کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ ماں باپ دونوں میں سے کس کا حق پہلے ہے؟ کہا ماں کا. پھر پوچھا کس کا حق دوسرے نمبر پر ہے؟ کہا ماں کا. کہا تیسرا درجہ کس کا ہے؟ کہا ماں کا. کہا چوتھا درجہ کس کا ہے؟ کہا باپ کا. یعنی 4 درجوں میں سے پہلے 3 درجے ماں کے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی کہ محنت باپ کرتا ہے، کماتا باپ ہے، خون باپ کا ہوتا ہے، نام باپ کا ہوتا ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، سب کچھ باپ سے ہوتا ہے، درجے ماں کے زیادہ ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ ماں کے درجے زیادہ ہیں. یہ درجے اس لیے زیادہ ہیں کہ کوئی شخص ماں کو حقیر نہ سمجھے، ورنہ یاد رکھے ماں بنتی ہی باپ کی وجہ سے ہے. یہ زندگی کے وہ 2 بنیادی ستون ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی لڑکھڑا جائے تو دوسرا عمارت کو سنبھال نہیں سکتا. بس یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ مشاہدہ بھی کیا ہے اور فطرت بھی ہے کہ اگر کسی کا باپ مر جائے تو اس کی ماں کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر ماں مر جائے تو اولاد کے لیے مشکل ہوتی ہے. کیونکہ ماں کے اندر خداوند کریم نے، میں نے بھی کہا، خدا کا مزاج رکھا ہے کہ اگر وہ تنہا بھی ہو تو وہ ساری کائنات سے لڑ سکتی ہے. پہلے ڈرتی تھی ایک مچھر سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں. یعنی جو اپنی ذات میں ایک مچھر سے بھی ڈرتی ہو، اگر کوئی اس کے بچے کی طرف سانپ بھی بڑھ رہا ہو تو اس کو ہی مار ڈالے گی، کیونکہ یہ ماں کا مرتبہ ہے. اور یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں پروردگار نے زندگی میں ماں باپ عطا کیے ہیں اور ان کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے. دعا کرتے ہیں خداوند کریم سے کہ یہ وہ شب ہیں جسے پروردگار دعا کو رد نہیں کرتا. اور یہ دن بھی وہ دن ہیں، یہ راتیں بھی وہ راتیں ہیں کہ جو یا ماؤں سے منسوب ہیں یا بچوں سے منسوب ہیں. یہ کربلا بنی ہی ماؤں کی وجہ سے. میں جملہ کہہ دوں کہ یقیناً کربلا میں یہ جو اصحاب نے جنگ کی ہے یہ ان کا اپنا فعل تھا، لیکن جو جوان جنگ کرتے رہے ہیں یہ ماؤں کی تربیت تھی. اس لیے کہ ساری رات بیٹھ کے خیموں میں بتاتی رہی ہے کہ بچوں سب سے پہلے تم نے حسین پہ جان دینی ہے، اگر تم بچ کے آگئے تو ماں دودھ معاف نہیں کرے گی. یہ تربیت تھی ماں کی. اس لیے میں نے کہا کہ زندگیاں ماؤں سے منسوب ہوتی ہیں. خداوند کریم جس کے والدین موجود ہیں ان کا سایہ قیامت تک ان کے سروں پہ قائم ہوتا ہے، اور اولاد کو یہ توفیق دے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے پروردگار سے اپنی کوتاہیوں کو معاف کروا سکے. کیونکہ اگر ماں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لیا تو یقیناً جہاں جہاں ماں کے قدم جائیں گے وہیں وہیں ہماری جنت بھی ہوگی. اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار توفیق دے اس اولاد کو کہ وہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے لیے ایسے کام کریں کہ قیامت کے دن اور خواتین رشک کریں کہ کتنی نیک اولاد تھی اس کی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو جنتی بنا گئے. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد. ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا تھا اجر رسالت کے حوالے سے، اور یہ بحث جو گفتگو میں نے کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، بے شک سبحان اللہ، کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. بے شک میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. تو اگر دنیاوی ماں باپ کی نافرمانی جہنم کا ٹھکانہ ہے تو وہ جو معصوم ہمیں اپنے آپ کو اعزازی باپ کہہ رہے ہیں ان کی نافرمانی یقیناً جہنم کا پتہ دے گی.
کیونکہ نافرمانی اف تک نہیں کر سکتے. اور اس شعر کے ساتھ میں آپ کو اس مجلس میں واپس لے کے آتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ حضرات اب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات. زخم خوردہ حیات ہو جیسے، زخم خوردہ حیات ہو جیسے، دکھ بھری کائنات ہو جیسے. زخم خوردہ حیات ہو جیسے، دکھ بھری کائنات ہو جیسے. میں نہ ذکر علی کروں جس دن، دن بھی لگتا ہے رات ہو جیسے. میں نہ ذکر علی کروں جس دن، دن بھی لگتا ہے رات ہو جیسے. عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے. جو لوگ سنتے پڑھتے ہیں شعری ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے کہ عجیب کیف ہے ذکر علی کی مستی ہے. میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے. عجیب کیف ہے، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے. میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے. یہ میری ضد نہیں توحید کا ارادہ ہے. یہ میری ضد نہیں توحید کا ارادہ ہے. علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے. یہ میری ضد نہیں توحید کا ارادہ ہے. علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے. کیونکہ علی نہ ہو تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ پروردگار ہے کون. ہم کس خدا کو پوج رہے ہیں پتہ ہی نہ ہو. علی نہ ہو تو عبادت بھی بت پرستی ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی لفظ نفس پر. کل میں نے نفس کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ پروردگار نے کسے اپنا نفس کہا، یا پروردگار کا نفس کون ہے، یا کون ہے وہ ذات کے جس کے نفس کو پروردگار اپنا نفس کہتا ہے. اور نفس کا ایک ترجمہ ہماری زبان میں کیا جاتا ہے روح، جان. یہ جو جان مر گیا ہے، جان نکل گئی ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ نفس کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی ہر نفس کو مر جانا ہے، روح کو چلے جانا ہے. روح ایک ترجمہ ہے نفس کا. اور روح کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ اے میرے حبیب ان سے کہو کہ روح کے بارے میں سوچے نہ، اس لیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا ایک امر ہے یہ روح. اور روح جب کسی انسان کے جسم میں ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے. روح نکل جاتی ہے وہ مر جاتا ہے. زندہ انسان پاک ہوتا ہے، مر جائے تو نجس ہو جاتا ہے. اور اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی پاک اسے ہاتھ بھی لگا دے تو وہ بھی نجس ہو جاتا ہے. توجہ کے ساتھ، یعنی روح ہے تو انسان کا وجود پاک ہے، لیکن روح نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے اور نجس ہو جاتا ہے. اور اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ اس کو غلطی سے ہاتھ لگانے والا بھی نجس ہو جاتا ہے. اس مردہ کو بھی نہلانا پڑتا ہے، ہاتھ لگانے والے کو بھی غسل کرنا پڑتا ہے. غسل میت بھی ہوتا ہے، غسل مس میت بھی ہوتا ہے. کیوں اتنا نجس کر دیا؟ اس لیے کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی. اور روح ہے پروردگار کا امر. یعنی اگر کسی جسم سے پروردگار کا امر چلا جائے تو وہ زندہ جسم نجس بن جاتا ہے، وہ پاک جسم مردہ ہو جاتا ہے اور مردہ نجس ہو جاتا ہے. تو جس کے جسم سے
پروردگار کا امر نکل جائے وہ پاک جسم نجس بن جاتا ہے، اور جس کے دل سے اولی الامر نکل جائے تو وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل الروح من امر ربی، میرے پروردگار کا امر ہے، تو جس جگہ سے امر نکل جائے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ تو جس جگہ اولی الامر نہ ہو تو اگر وہ زندہ بھی ہے تو وہ مردوں جیسا ہے، وہ ظاہراً پاک ہے لیکن اصل میں پاک نہیں ہے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں کہ جس کے دل سے، جس کے جسم سے امر نکل جائے تو اسے غسل دے کے پاک کیا جا سکتا ہے۔ امر نکل جائے تو پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اولی الامر نکل جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر کوئی شخص 70 مرتبہ کعبے کا طواف پیدل کرے، صفا و مروہ کی مقدار کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ دے دے، اور حالت احرام میں حج کرتے ہوئے مظلومیت کی موت مارا جائے، اگر اے علی اس کے دل میں چونٹی کے دانے کے برابر بھی تیرے لیے بغض ہے تو وہ یقیناً یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا۔ تو جس کے دل سے اولی الامر نکل جائے اسے نہ نمازیں بچا سکتی ہیں، نہ روزے پاک کر سکتے ہیں، نہ حج کا طواف پاکیزہ کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دینا پاکیزہ کر سکتا ہے، پھر اس کے حصے میں صرف تبرہ ہی بچ جاتا ہے۔ کیونکہ پروردگار نے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ تو بنایا ہے نا، کہ فروع دین میں 9 چیزیں اگر علی والوں کے لیے رکھی ہیں تو ایک چیز تم کا بھی حق بنتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم لیتے رہیں گے، جب تبرے کی باری آئے گی جو حقدار ہے اس کو پہنچا دیں گے۔ کیونکہ ہمارے اصول دین میں توحید کے بعد عدل آتا ہے۔ 5 اصول دین ہے نا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو توحید کے ساتھ عدل آتا ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو اس کے حقیقی مقام پہ رکھنا، جعل شے یا وضع شے علی محلہ ہی، کسی شے کو اس کے صحیح معیار یا مقام پہ رکھنا، اسے کہتے ہیں عدل۔ اب پروردگار کا عقیدہ رکھنے کے بعد نبوت سے پہلے ہم عدل کو مانتے ہیں کہ پروردگار عادل ہے۔ عدل کا الٹ ہوتا ہے ظلم۔ عدل کا مطلب ہے کسی شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اور ظلم کیا ہوگا؟ کسی شے کو وہاں رکھنا کہ جہاں کے وہ قابل نہ ہو۔ یہ ہے ظلم۔ ظلم کسی کو مارنے، صرف مارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ظلم یہ ہے کہ کسی شے کو اس جگہ پہ رکھنا کہ جو اس کی جگہ نہ ہو۔ پروردگار عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ یعنی پروردگار کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ پروردگار نے جو شے خلق کی ہے اسے اس کا حق دیا ہے۔ اب ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے کہ جو اس شے کو اس کے مقام سے ہٹا دیتا ہے اور کسی نااہل شے کو اس کے مقام پہ رکھ دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، کہ جس شے کا جو مقام ہو وہ اس کو نہ دیا جائے، اسے کسی اور جگہ پہ رکھ دیا جائے، اور کسی اور نااہل شے کو اس کے مقام پہ لا کے رکھ دیا جائے۔ اب پروردگار نے مولا کائنات کو بنایا تھا رسول اللہ کے بعد ظاہری طور پر ہدایت کرنے کے لیے، اور ہدایت کرنے کی جگہ دی رسول اللہ کا منبر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ رسول اللہ کے بعد بلا فصل مولا کائنات کو منبر رسول کا وارث بنایا تھا۔ یہ اللہ کے عدل کا تقاضا تھا۔
اب جنہوں نے مولا کائنات کو رسول اللہ کے بعد بلا فصل مانا، ان کے عمل میں بھی عدل ہے، ان کے عقیدے میں بھی عدل ہے، اور جنہوں نے بلا فصل کو ہٹا دیا اور مولا کائنات کی جگہ پر کسی اور نااہل کو بٹھا دیا، ان کے عمل میں بھی ظلم ہو گیا، ان کے عقیدے میں بھی ظلم ہو گیا، اور پروردگار نے کہا لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، پروردگار ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی۔ تو اب نفس ہے روح یعنی جان، اور یہ کسی کے زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ کسی کا نفس ہے تو وہ اس کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کچھ باتیں تو اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یہ میرے ہاتھ ہیں، چلتا ہوں تو میرے پاؤں ہیں، یہ میری گردن ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میرے ہونٹ ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ میں خود کیا ہوں؟ توجہ کے ساتھ، میں خود کیا ہوں؟ بھائی یہ ہاتھ میری نسبت ہے کہ میرا ہاتھ ہے، یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ میں کیا ہوں؟ یہ آنکھیں میری ہیں، یہ چہرہ میرا ہے، یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ بازو میرے ہیں، میں خود کہاں ہوں؟ کہا کہ جو نفس تمہارے اندر ہے یہی تم ہو۔ توجہ کے ساتھ، یہ جو نفس تمہارے اندر ہے یہی تم ہو۔ یہ تمہارا ہاتھ ہلانا بتاتا ہے کہ تمہارا نفس موجود ہے، تمہارا زبان کھولنا بتاتا ہے کہ تمہارا نفس موجود ہے، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ نفس موجود ہے، کان سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نفس موجود ہے۔ ان سب شے کی وجہ سے میرا ہونا آپ لوگوں نے مان لیا۔ توجہ کے ساتھ، میرے ہاتھوں کی وجہ سے آپ نے مجھے ہونے تسلیم کر لیا، میری آنکھیں دیکھی آپ نے مان لیا کہ میں ہوں، میرا چہرہ دیکھا آپ نے کہا کہ ہاں یہ میں ہوں۔ یعنی نفس کسی کے ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ آئے اور کہا کہ اللہ کو مانو، توجہ کے ساتھ کہا اللہ کو مانو، تو لوگوں نے کہا اللہ کہاں ہے؟ کہا نظر نہیں آتا۔ کہا پھر کیسے مانے؟ فطرت کیا ہے؟ ہاتھ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں یہ ہاشم کا ہاتھ ہے، چہرہ دیکھیں گے کہاں کہ یہ ہاشم کا چہرہ ہے، آنکھیں یہ ہاشم کی آنکھیں ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ میرے جسم کے اعضاء دیکھتے رہیں گے تو آپ میرے ہونے پر یقین کرتے رہیں گے۔ اب پروردگار جسم کی قید سے بے نیاز ہے، جسم کی قید سے ماورا ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے، اور محمد مصطفیٰ آئے تھے دنیا میں آپ کو منوانے کے لیے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے مانیں، ہمیں کیسے یقین ہو کہ اللہ ہے؟ تو کہا کہ یہ دیکھو یہ میرا بھائی علی ہے، یہ وجہ اللہ بھی ہے، یہ لسان اللہ بھی ہے، یہ جنب اللہ بھی ہے، یہ رسول اللہ بھی ہے، یہ ید اللہ بھی ہے، یہ اسد اللہ بھی ہے۔ یعنی علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، علی کی زبان اللہ کی زبان ہے، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں۔ یعنی جس طرح سے آپ کسی انسان کا ہاتھ دیکھ کر، اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے ہونے کا یقین کر لیتے ہیں، اسی طرح مولا کائنات کو دیکھ کر دنیا والوں کو اللہ کے ہونے کا یقین آ گیا۔ اور میں جس طرح سے اپنے ہاتھ کا استعمال کروں گا، توجہ کے ساتھ، وہ میری عادتیں آپ کو بتائے گا۔ جو لوگ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں نا، یہاں تک آ چکے ہیں 5ویں دن، ان کے لیے بڑا آسان جملہ ہے کہ میرے ہاتھوں کی حرکت سے آپ کو میرا مزاج معلوم ہوگا۔ میری آنکھیں کہاں دیکھتی ہیں، میرا مزاج بتاتا ہے۔ میں اپنے وقت کو کہاں کہاں خرچ کرتا ہوں، یہ میرے مزاج کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ میری نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے پروردگار کا مزاج سمجھنا ہو تو یہ سمجھے کہ علی نے اپنا وقت کہاں کہاں صرف کیا ہے۔ پروردگار کے مزاج کو سمجھنا ہے تو علی کی حرکتیں دیکھو،
جو علی لکھیں سمجھنا پروردگار لکھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ واہ جو علی کی آنکھیں دیکھیں سمجھنا پروردگار دیکھ رہا ہے، جی کیونکہ علی اللہ کی آنکھیں ہیں۔ بے شک اور ایک شخص نے سوال کیا، بڑی عجیب بات ہے، مولا کائنات سے کے بارے میں کہا سرور عالم نے کہ علی جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو ایک پاؤں ایک رکعت میں رکھتے ہیں، تو دوسرے پاؤں دوسرے رکعت تک پہنچنے سے پہلے قرآن مکمل کر لیتا ہے۔ کیونکہ وہ اس زمانے میں بھی لوگ تھے کہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم کس طرح سے مان سکتے ہیں، اور آج بھی وہ لوگ ہیں علی کے فضائل سنتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کس طرح مان سکتے ہیں۔ یہ کیسے اور کس طرح کی جنگ نے علی کے ماننے والوں کو بھی دور دور کر دیا ہے۔ جی جی یہ کیسے وہ کیسے، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ہمارا کام علی کو ماننا ہے، علی کو سوچنا نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیونکہ ہم سوچتے رہیں گے تو ہمیں ناکامی ہوگی، جی کیونکہ وہ ہماری سمجھ میں آنے والی ذات کا نام ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک اب کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کہ وہ ایک رکعت دوسرے رکعت پہ جاتے ہوئے قرآن مکمل کر لیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ کا ترجمہ میرا ہے۔ کہا کہ تم نے سنا نہیں مجھ سے کہ علی لسان اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، یہ نہیں کہا کہ علی کی لسان اللہ ہے، جی 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 توجہ کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ علی کی زبان اللہ کی زبان ہے، کہا علی کا وجود اللہ کی زبان ہے، اور جس کا وجود اللہ کی زبان ہو تو پھر وہ اس کا کام کے لیے محتاج نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی زبان سے کرے، بلکہ علی اللہ کی وہ زبان ہے کہ علی کے جسم کا ایک ایک بال بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ جب ہجرت کر کے یہ مسلمان مدینے پہنچے تو وہاں بڑی مشکلیں ہوئیں۔ یہ ہجرت کر کے آنے والے تھے، مہاجرین تھے، مدینے والے انصار تھے، انہوں نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کو اپنے گھر دیے، اپنے مال میں شامل کیا، کاروبار میں شامل کیا، کچھ کی دوستیاں تھیں، کچھ کی رشتہ داریاں تھیں، تو کچھ ایسے بھی تھے جن کا کوئی نہیں تھا۔ اب اللہ کے رسول نے ایک کام کیا، اسے کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ آپ نے تمام مہاجروں اور انصار کو مسجد میں جمع کیا، سب مہاجروں کو سب جمع کیا، اور باری باری نام لے کے سب کو بلاتے رہے، اور باری باری جو آتے تھے ایک مہاجروں میں سے اور ایک انصار میں سے، اور اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا کہتے کہ تم اس کے بھائی ہو۔ اخوت یعنی بھائی چارہ، اور یہاں سے نکلا ہے مواخات۔ مواخات مدینہ یعنی مدینے میں بھائی چارے کا عمل۔ مسجد نبوی تھی، ایک طرف مہاجرین کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف انصار کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول ایک مہاجر کو بلاتے تھے اور ایک انصار کو بلاتے تھے، اور ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے تھے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تاریخ میں کہ یہ مسئلہ کیا ہوا، کیا فارمولہ تھا، کیا کلیہ تھا کہ آپ نے ان میں سے مہاجروں کا انتخاب کیا اور ایک انصار کا انتخاب کیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ مہاجروں اور انصار میں سے کس کس کے مزاج ملتے ہیں، کس کس کی عادتیں ملتی ہیں، کس کس کا کردار ملتا ہے، کس کس کا حسب و نسب ملتا ہے، کس کس کا خاندان ایک جیسا ہے، کس کا کردار ایک جیسا ہے۔ یعنی اب جس کس کے کردار ایک جیسے تھے انہیں بھائی بنا دیا، جس کس کا ماضی ایک جیسا تھا اسے بھائی بنا دیا، جس کس کا خاندان ایک جیسا تھا انہیں آپس میں بھائی بنا دیا، جس جس کا مال جیسا تھا انہیں بھائی بنا دیا۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنا دیا، کیونکہ ماضی بھی ایک جیسا تھا، حال بھی ایک جیسا تھا، مستقبل بھی ایک جیسا تھا، ارادے بھی ایک جیسے تھے، حسب و نسب بھی ایک جیسا تھا۔ طلحہ کو
زبیر کا بھائی بنا دیا، جناب سلمان فارسی کو حضرت مقداد کا بھائی بنا دیا، آپ ایک ایک صحابی کو، ایک ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بناتے جا رہے تھے۔ جب تمام مہاجروں کو، تمام انصاریوں کا بھائی بنا دیا اور سب دور دور ہو گئے تو مسجد کے ایک کونے میں مولا کائنات تنہا بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ کہا علی قریب آؤ۔ جب علی قریب آئے تو دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی یہ دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور میں نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی اس لیے بنایا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جیسے تھے، ایک دوسرے کے برابر تھے، ایک دوسرے کے موافق تھے۔ یا علی میں تمہیں ان کا بھائی کیسے بناتا؟ ان میں سے کوئی تیرے جیسا جو نہیں ہے۔ کائن میں سے کوئی تیرے جیسا نہیں ہے، تجھے کس کا بھائی بناتا؟ پھر فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ لأن مثلک مثلی، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری مثال میری مثال کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی، تیری مثال صرف میری ذات میں ہی مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھتے محمد والا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک مرتبہ قرآن مجید کا واقعہ ہے کہ بیت رضوان یا قرآن مجید میں سے بیت شجرہ بھی کہتے ہیں، ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کچھ اصحاب کو جمع کیا درخت کے نیچے اور انہیں کہا کہ میری بیعت کرو۔ بیعت کس طرح سے ہوتی تھی؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، اس کے اوپر بیعت کرنے والوں کا ہاتھ آتا تھا۔ بیعت نکلا ہے بے سے، یعنی بیچنا، میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں، تو بیعت وہاں سے نکلا ہے۔ اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، اوپر بیعت کرنے والوں کا ہاتھ تھا، اور اگر ایک سے زیادہ بیعت کرنے والے ہوں تو اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، باری باری اس کے اوپر بیعت کرنے والوں کے ہاتھ آتے رہتے تھے۔ اب یہ جو درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی، کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ اے میرے حبیب ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ، اے میرے حبیب یہ جو لوگ تیری بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے، یہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر ید اللہ ہے، توجہ کے ساتھ، ان کے ہاتھوں پر ید اللہ ہے۔ اب جب بیعت کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ جب تمام لوگ ہاتھ اوپر آ جاتے تھے تو اس کے اوپر اللہ کے رسول اپنا ہاتھ رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ بیعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب جب یہاں پہ بیعت ہوئی ہے تو اللہ کے رسول کو نہیں کہا کہ اے حبیب آپ اپنا ہاتھ اوپر رکھیے، کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اے محمد آپ کا ہاتھ نہیں، ید اللہ آئے گا، اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر آئے گا۔ اب باری باری سب ہاتھ رکھتے چلے گئے درخت کے نیچے، ایک کے بعد ایک نے ہاتھ رکھا، تو جو آخری آدمی تھا اس کا نام تھا سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کا نام اوپر آ گیا، سب سے اوپر اس کا ہاتھ آ گیا۔ بڑے نیک آدمی، بڑے نیک صحابی تھے، اس قدر نیک صحابی تھے اور باوفا صحابی تھے کہ میدان جنگ میں اسلام کا پرچم علی کے پاس ہوتا تھا اور حالت امن میں اسلام کا پرچم سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا، یعنی اس قدر مکرم صحابی تھے۔ ان کا ہاتھ سب سے اوپر آ گیا تو کسی نے جو آیت سنی تھی تو خوش ہو گیا، کہا کہ اللہ کے رسول پروردگار نے ارادہ تبدیل کر دیا ہے، آج سعد بن عبادہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا ہے کہ اس کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، ہماری بیعت مکمل ہو گئی ہے، ید اللہ تو نہیں آیا ہے، یعنی سعد بن عبادہ کا ہاتھ پروردگار نے اپنا ہاتھ کہہ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ بیعت مکمل ہو گئی ہے؟ آیت نے یہ نہیں کہا کہ جو سب سے اوپر ہاتھ ہوگا
وہ اللہ کا ہاتھ ہوگا کہ نہیں، ان کے اوپر جو ہاتھ آئے گا وہ اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اب کچھ دیر گزر گئی اسی حالت میں کہ نیچے اللہ کے رسول کا ہاتھ تھا، اوپر بیعت کرنے والوں کے ہاتھ تھے، اور سب سے اوپر سعد بن عبادہ کا ہاتھ تھا۔ اب سب انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مکمل کرے ہماری بیعت کو تو ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں، یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہو جائے، یہ آیت ہمارے لیے نازل ہو جائے۔ لیکن پروردگار کا مزاج کچھ اور ہی ہے۔ پروردگار نے دنیا میں جہاں بھی کسی صحابی کے حق میں بھی کوئی آیت نازل کی ہے تو اس صحابی کو علی کا محتاج ضرور بنایا ہے۔ توجہ کے ساتھ کوئی آیت بھی نازل کی ہے تو اس صحابی کو علی کا محتاج ضرور بنایا ہے۔ اب یہ تمام صحابی اپنے اپنے ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب مصطفیٰ اپنا ہاتھ اوپر رکھیں گے تو بیعت مکمل ہو جائے گی۔ اب کچھ دیر انتظار کرنا پڑا کہ اچانک ایک طرف سے مولا گرا تشریف لاتے نظر آئے۔ جب علی قریب پہنچے ہیں تو کہا اللہ کے رسول یہ کیا انتظام ہو رہا ہے، یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے، یہ کیسا ماجرا ہے، کیا اہتمام ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یا علی ابھی ابھی آیت آئی تھی کہ ان لوگوں سے بیعت لو اور تحت شجرہ لو، درخت کے نیچے بیعت لو، اور اس حالت میں بیعت لو کہ نیچے تمہارا ہاتھ ہوگا، اوپر بیعت کرنے والوں کے ہاتھ آئیں گے اور اس کے اوپر ید اللہ آئے گا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ کہا یا علی ید اللہ کا ہی تو انتظار کر رہا تھا۔ علی ید اللہ کا ہی تو انتظار کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی مولا کائنات کا اس کے اوپر آیا پروردگار نے آیت بھیجی ید اللہ فوق ایدیہم کہ ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر ید اللہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک نظام دنیا کے لیے پروردگار نے بنا دیا کہ اسلام میں اللہ کی بیعت تبھی بیعت ہوگی کہ جس کے اوپر ید اللہ ہوگا۔ جب بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوگا تبھی بیعت مکمل ہوگی۔ اور مولا کائنات کو ایک مرتبہ بڑی عجیب لمحے اور حالت کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی تو مولا کائنات نے جنگ کرتے کرتے جب حملہ کیا، وار کیا تو دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی اور نیچے گر گیا۔ مولا کائنات کا مزاج ساری زندگی یہ رہا ہے کہ آپ نے کبھی گرے ہوئے پہ تلوار نہیں چلائی ہے، کبھی بھاگتے ہوئے کو نہیں مارا، کبھی گرے ہوئے کو نہیں مارا، اور کبھی اس کو نہیں مارا کہ جس نے معافی مانگ لی ہو کہ علی چھوڑ دو غلطی ہو گئی، اس کو نہیں مارا۔ صرف اس کو مارا ہے کہ جو علی کے سامنے میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب جب یہ نیچے گر گیا انتظار کر رہا تھا کہ علی ماریں گے اور علی پاس کھڑے ہو گئے۔ علی انتظار کر رہے تھے کب یہ کھڑا ہو تو اس پہ دوبارہ جنگ کریں۔ وہ تھا تو دشمن لیکن علی کا مزاج سمجھتا تھا، تھا تو دشمن لیکن علی کو سمجھتا تھا۔ کہا کہ علی میں نے سنا ہے، ابھی گرا ہوا ہے نیچے، کہا کہ علی میں نے سنا ہے کہ تم بہت کریم ہو۔ کہا ہاں بے شک صحیح سنا ہے۔ کہا جو کوئی مانگے تو عطا کرتے ہو؟ کہا کہ بے شک صحیح سنا ہے۔ کہا میں کچھ مانگوں تو دو گے؟ کہا بے شک دوں گا۔ کہا تلوار مجھے دے دو۔ توجہ کے ساتھ کہا تلوار مجھے دے دو۔ آپ تلوار دے دی۔ بھائی آپ نے واقعہ سنا ہے یقیناً، میں دوبارہ آتا ہوں اس واقعے پر، کہ ایک شخص نے روٹی کا تقاضا کیا مولا کائنات سے تو آپ نے کہا کہ کمبر اسے روٹی دے دو۔ کہا کہ مولا وہ روٹی جو ہے وہ گٹھڑی کے اندر ہے۔ کہا گٹھڑی دے دو۔ کہا مولا وہ گٹھڑی اونٹ کے اوپر ہے۔ کہا اونٹ دے دو۔ کہا مولا وہ اونٹوں کی قطاروں میں جڑا ہوا ہے۔ کہا پوری قطار دے دو۔ تو فوراً کمبر نے اونٹوں کی عصا کو چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ علی پوچھے قطار کس کے پاس ہے، وہ کہیں کمبر کے پاس ہے۔ کہا کمبر بھی دے دو۔ کہا اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ سائل نے ایک روٹی مانگی تھی، علی نے اونٹوں کی قطار دے دی، کیوں؟
اس لیے کہ علی کے مزاج میں ہی نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کو جواب دینے کے لیے انتظار کرنا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس نے کہا کہ روٹی چاہیے تو کہا یہ قطار دے دو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے سائل کو جواب دیتے ہوئے اسے انتظار کروایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب اس کافر نے کہا نا کہ علی تلوار دے دو، اور یہ تلوار زمین پہ پھینک دی، کہا یہ لے لو. اب سنیں، وہ کھڑا ہوا، تلوار اٹھائی اور کہا علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ پہلے وہ نہتا تھا، علی کے پاس تلوار تھی، اب الٹ ہو گیا کہ علی نہتے ہو گئے، اس کے پاس تلوار آ گئی. تو اس نے کہا علی اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو علی نے مسکرا کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو علی کو تلوار بچاتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو علی کو تلوار بچاتی ہے؟ کہا علی اپنی حفاظت کے لیے تلوار کا محتاج نہیں ہے، یہ تلوار تو ایک جنگ کا زیور ہے اور رسم ہے تلوار لے کے آنا، ورنہ علی پروردگار کا وہ ہاتھ ہے کہ جو تقدیر کا کاتب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کاتب تقدیر ید اللہ کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلوار پڑھ دے محمد والا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کہ علی وہ ہاتھ ہے، اسے تلوار کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ہم نے تو عجیب منظر یہ بھی دیکھا کہ خود مولا کائنات اپنے قاتل کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے اٹھاتے ہیں کہ اٹھو. اس سے پہلے کہ میں گفتگو تمام کروں، ایک اور واقعہ سخاوت بسم اللہ اہل بیت کی، اور یہ واقعہ بھی ہمارے کچھ نادان دوستوں نے اسے مشکوک بنا دیا. واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے. تو ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی شان میں کچھ بیان کروں. کہا کہ کرو. تو اس نے کچھ شعر پڑھنا شروع کیے. وہ شعر پڑھ رہا تھا محمد مصطفیٰ کی شان میں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کی تقدیر کے مالک ہیں، یہ شعر پڑھ رہا تھا. تو اس مجمع میں ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے وہ سب سنا نا تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کلام سنا ہے اور یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں. میری ایک دعا ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا کرے مجھے اولاد ہو جائے. اب کوئی مصطفیٰ کے دروازے پر آیا ہو اور کہے کہ اولاد نہیں ہے تو کسی انسان کا تصور بھی نہیں آتا کہ مصطفیٰ کہیں گے کہ نہیں دعا قبول نہیں ہوگی. لیکن عجیب بات تھی، اس عیسائی نے کہا کہ اللہ کے رسول میری اولاد نہیں ہے، دعا کر دیں. تو آپ نے کچھ دیر آنکھیں بند کی اور کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں نے، یہ لفظ ہے تعریف کے، کہ میں نے تمہاری تقدیر کا مطالعہ کیا ہے، تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لہذا اولاد کی آس و امید نہ لگاؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے رحیم، اتنے بڑے کریم، سخی معروف ہیں، آپ کے یہاں سے بھی امید نہیں ہے. کہا کہ نہیں، پروردگار تمہاری تقدیر لکھی اس طرح سے ہے کہ تمہارے پاس اولاد نہیں ہے. وہ افسردہ ہو کے باہر جا رہا تھا تو مسجد کے دروازے پہ امام حسین داخل ہوتے ہوئے نظر آئے. وہ داخل ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. امام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ میرے نانا کے یہاں سے روتے ہوئے جا رہے ہو، کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں اولاد کی دعا مانگنے کے لیے آیا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اولاد نہیں ہے. امام اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس لائے وہاں پہ جہاں رسول بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ نانا کیا آپ نے اسے یہ بتایا ہے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے؟ کہا حسین بے شک میں نے بتایا ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے. اب امام نے کہا کہ اے راہب جا تجھے ایک بیٹا دیا. جو بے اولاد ہے نا وہ اپنے لیے دعا مانگ لیں، اور کسی کو اگر جانتے ہیں تو اس کے لیے دعا مانگ لیں. کہا کہ راہب تجھے ایک بیٹا دیا. وہ حیران ہوا
کہا کہ بچے تو کون ہے؟ اور تو کہہ رہا ہے کہ ایک بیٹا دیا. کہا نانا میں نے اس کو 2 بیٹے دیے. رسول نے کہا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا نانا میں نے اس کو 3 بیٹے دیے. یہاں تک کہ 7 بیٹے عطا کر دیے. جب 7 بیٹے تک پہنچ گئے تو راہب نے امام کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اے بچے میں نہیں کرتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ تو مسلمان ہے یا نہیں ہے, سبحان اللہ, تو مومن ہے یا نہیں ہے, تو ہمارا مولائی ہے یا نہیں ہے, نہیں عطا کر دیا. اور دنیا نے اس منظر کو دیکھا کہ وہ عیسائی جو نبوت کے در سے خالی جا رہا تھا امامت کے در سے جھولیاں بھروا کے چلا گیا. تو وہ حسین کہ جو مذہب کی تفریق اور سوال کیے بغیر کافروں کو بھی اولاد دے رہا تھا, اسی حسین کی اولاد کے ساتھ حسین کا کلمہ پڑھنے والوں نے, حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے وہ عجیب ظلم کر دیے کہ اگر کافر بھی دیکھیں تو وہ شرما جائیں. اسلام کی تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ پہلے آگ کے شعلے سے لے کر 11ویں امام کی زہر تک سب کارنامے مسلمانوں کے ہیں. ہم نہ روتے, نہ ماتم کرتے, نہ گریا کرتے اگر کسی کافر نے مارا ہوتا. افسوس اسی کا ہے, رونا اسی کا ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے مصطفیٰ کا اور مصطفیٰ کی اولاد کو لوٹ بھی رہے تھے. وہ اپنی اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد جا کے مصطفیٰ کا گھر بھی لوٹ رہے تھے. یوں ہی نہیں, مولا حسین نے تعارف کروایا خطبہ دینے سے, روز عاشور جنگ کرنے سے پہلے تعارف کروایا, دنیا والوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں, میں حسین ابن فاطمہ ہوں, اور فاطمہ وہ ہے جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے. میں وہ حسین ہوں جسے مصطفیٰ اپنا بیٹا کہا کرتے تھے. لوگوں نے سنا حسین کا جملہ, حسین کے تعارف کو بھی جانا کہ یہ حسین وہی ہے. لیکن یہاں پر میں وہی جملہ کہتا ہوں جو چوتھے امام نے کہا تھا کہ لوگوں نے ہمارے حق میں مودت کی آیت دیکھ کر ہمارے اوپر اتنا ظلم کر دیا کہ اگر ہمارے لیے عداوت کی آیت آتی تو شاید تب بھی اتنا ظلم نہ کرتے. خدا جانے کیسے ظلم ہوئے تھے. اب ایک روایت کا جملہ ہے کہ شام غریبہ میں کچھ ایسے انوکھے ظلم ہوئے, ایسے ظلم ہوئے کہ سن 61 ہجری کی شام غریبہ سے لے کر شہزادی زینب اپنی شہادت تک کمر کے بل نہیں سوئی. خدا جانے کیسے ظلم ہوئے تھے. زینب اپنی کمر کے بل نہیں سو سکی, یا زینب کی ماں تھی کہ جس کا ہاتھ پوچھ سے نہیں اٹھتا تھا, یا زینب کے بدن پر ظالموں نے اتنے تازیانے برسا دیے تھے. اجرکم اللہ. عزادارو, عجیب حال میں کوفے کے شہر میں حسین کے وہ بچے مارے گئے کہ جن کی قبروں کے نشان آج تک لوگ ڈھونڈتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کے بچے عجیب قسمت پائی انہوں نے کہ وہ سفر میں اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے کہ ہم کوفے جا رہے ہیں, اور کوفے کے حالات کیا سنے تھے کہ یہ علی کا شہر ہے, یہاں علی حاکم رہے ہیں, یہاں علی کے چاہنے والے رہتے ہیں, ہم یہاں جائیں گے شہزادوں کی طرح رہیں گے, کیونکہ اپنے شہر جا رہے ہیں نا.
عزادارو جب یہ کوفے میں اس رات کو پہنچے کہ جب صبح کے وقت تو اپنے بابا کے پاس تھے اور جب شام کا وقت ہوا ہے تو یہ مسلم کے یتیم کوفے کی گلیوں میں دیواروں کے سائے میں چھپتے نظر آ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کوئی ان کو دیکھ نہ لے۔ عزادارو عجیب لمحہ، جب یہ دونوں مدینے سے روانہ ہونے لگے تھے نا اپنے بابا کے ساتھ، تو ان کی ماں نے بڑے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹے یہ تمہارا بھائی چھوٹا ہے، اگر کبھی سفر میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو تم اسے ماں کی طرح سے خیال رکھنا، اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس کی ماں اس کے پاس نہیں ہے۔ اور جب شام کا وقت ہو گیا اور یہ دونوں مسلم کے یتیم کوفے کی گلیوں میں سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے، اس موقع پہ بڑا بھائی کبھی کبھی چھوٹے بھائی کو اپنے سینے سے لگا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی ڈرنا نہیں ہے، ڈرو نہیں، خدا بہتر کرے گا، ڈرو نہیں، اگر ڈر لگے تو میرے سینے کے ساتھ لگ جانا۔ عزادارو عجیب غربت کا عالم تھا کہ جناب مسلم کے یہ شہزادے کوفے کی گلیوں میں کہیں کبھی کہاں جا رہے تھے، کبھی کس دروازے کے پاس بیٹھتے تھے، کبھی کس دیوار کے اوٹ پہ چھپتے تھے، اور جب معلوم ہو گیا کہ ان شہزادوں پر ظالم نے انعام رکھ دیا ہے کہ جو ان کو لے کے آئے گا، جو ان کے سر لے کے آئے گا انہیں انعام دیا جائے گا۔ اب یہ واقعہ بس 2 جملوں میں تمام کرتا ہوں۔ اب یہ شہزادے مختلف گھروں میں جا کے دستکیں دیتے تھے، جب کوئی دروازہ کھولتا دیکھتے کون ہے، مسلم کے بچے ہیں، دروازہ بند کر دیتے تھے۔ اب یہ شہزادے جب باری باری مختلف دروازوں سے خالی لوٹا دیے گئے نا تو امید اور حسرت چھوڑ کر ایک دروازے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اجرکم اللہ، ایک دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے اپنے سینے سے لگایا، چھوٹے بھائی کو نیند آ گئی، اب بڑا بھائی خود بھی تھکا ہوا ہے، خود بھی بھوکا پیاسا ہے، اور ساتھ میں خوف بھی ہے کہ کوئی کہیں آ کر کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اب کبھی کبھی اگر آنکھ لگ بھی جاتی تو ڈر کے اٹھ جاتا اور اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتا۔ ایک مرتبہ ان شہزادوں کی آنکھوں سے جب آنسو روانہ ہونے لگے تو بڑے بھائی نے ڈرتے ڈرتے اس دروازے پہ دستک دی، کہا اندر سے سوال آیا کون ہو؟ کہا کہ ہم مسافر ہیں، کچھ پانی چاہتے ہیں۔ اب جملہ سننا، اس اندر سے خاتون نے دروازہ کھولا، جب چہرے دیکھے کہا تم مسلم کے بچے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم مسلم کے فرزند ہیں۔ اس مومنہ عورت نے کہا اچھا میرا بیٹا بہت ظالم ہے، وہ صبح سے تمہیں تلاش کرنے گیا ہوا ہے، آ کے ایک طرف بیٹھ جاؤ، جلدی جلدی پانی پی لو، کچھ کھا لو، میں تمہیں یہاں پہ رات نہیں رکھ سکتی، لیکن میرے بیٹے کے آنے سے پہلے چلے جانا، وہ انعام کے لالچ میں تمہیں شہید کر دے گا۔ اب شہزادے جلدی جلدی پانی کا انتظار کرنے لگے۔ جب پانی آیا شہزادوں نے پانی پیا، وضو کیا اور کہا کہ شہزادی، کہا کہ اے مخدومہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ اس گھر کے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے مولا علی کو یاد کر لیں، انہیں اپنا حال بتا دیں۔ مومن عورت نے کہا کہ ہاں اس کمرے میں آ کے نماز پڑھ لو، لیکن جلدی کرنا اس سے پہلے کہ میرا بیٹا آ جائے۔ بس 2 جملے۔ اب یہ شہزادے وہاں اس کمرے میں نماز ادا کرنے کے لیے جیسے ہی گئے، یہاں اس مخدومہ کا، اس عورت کا وہ ظالم بیٹا کمرے میں آ گیا۔ اب گھر میں جب آیا تو اس خاتون نے وہ بچوں والے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور بچے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ اب وہ ظالم شخص کہ جو ان بچوں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا نا، ابھی کھانا کھا رہا تھا تو اس کو دوسرے کمرے سے تسبیح کی آوازیں آنے لگی، اسے نماز پڑھنے کی آوازیں آنے لگی، تسبیح کی آوازیں آنے لگی۔ تو اپنی ماں سے پوچھا ہے کمرے میں کون ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ کہا یہ آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟ اب وہ مومنہ گھبرا گئی، کہا ہو سکتا ہے پڑوس میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کسی اور گھر سے آواز آ رہی ہو۔ کہا نہیں اس دوسرے کمرے سے آواز آ رہی ہے۔ اب یہ ظالم اٹھا دوسرے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ دونوں شہزادے مصلی پر بیٹھے ہوئے خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب جملہ سنو گے، اس ظالم نے نماز کے عالم میں ان دونوں کے بالوں کو ہاتھوں میں لیا اور گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے کے آ گیا۔ اجرکم اللہ۔
اس کی ماں نے اس کو قسمیں دی, اس کی منتیں کی, اس کو واسطے دیے کہ انہیں چھوڑ دو, یہ یتیم بچے ہیں, انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, ان کو جانے دو, آزاد کر دو. کہا کہ نہیں, یہ تو میرے انعام کی کنجیاں ہیں, یہ تو خزانہ ہے. اب قصہ مختصر کہ وہ ظالم ان بچوں کو لے کر دریا کنارے آ گیا. اجرکم اللہ, اجرکم, دریا کنارے آ گیا اور یہ دونوں بچوں کو قیدی بنایا ہوا ہے. ان دونوں بچوں سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ظالم, ہماری صرف ایک خواہش ہے, وہ جو نماز ہم کمرے میں پڑھ رہے تھے نا, اتنی اجازت دو کہ ہم اس نماز کو مکمل کر سکیں. اب یہ ظالم کہتا ہے کہ تم نماز پڑھ لو, اگر تمہیں تمہاری نماز بچا سکتی ہے تو یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لو. اب ان بچوں نے نماز شروع کی. یہاں اس ظالم نے اس پتھر کے ذریعے اپنی تلوار کو تیز کرنا شروع کیا. بچے نماز پڑھ رہے تھے, ظالم اپنا خنجر تیز کر رہا تھا. جیسے ہی خنجر تیز ہوا, بچوں کے پاس اگر کہتا ہے کہ اٹھو اور میرے انعام کے کنجی میرے حوالے کر دو. کہا بچوں نے کہا کہ ظالم, تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم پردیسی ہیں, ہم مسافر ہیں, ہم مہمان ہیں. عربوں کی مہمان نوازی تو مشہور ہے. تو ایسا کر, ہمیں مار نہیں, ہمیں زندہ حاکم کے پاس لے جا. ہم وعدہ کرتے ہیں جتنا تجھے انعام اس ظالم نے دینا ہے, ہم اپنے مولا حسین سے کہیں گے تجھے اس سے زیادہ انعام دے دے گا. کہا نہیں, تمہیں زندہ نہیں لے جا سکتا. اب اس نے ظالم نے کہا کہ اچھا, اب باری باری تمہیں ماروں گا. اب پہلے اس نے چھوٹے بھائی کو پکڑا, قریب تھا کہ اس بھائی کو ذبح کر دیتا. بڑا بھائی قریب آ گیا. کہا ظالم, اچھا اگر مارنا چاہتا ہے تو ایک احسان کر دے, مجھے پہلے مار دے, میرے بھائی کو میرے سامنے نہ مار. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو, اسلام کی تہذیب ہے, کہا جاتا ہے کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو یہ کوشش کرو کہ کوئی اور جانور اس کے سامنے نہ ہو جو اسے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے. لیکن عجیب قسمت پائی تھی فاطمہ کی اولاد نے کہ بھائی کو بھائی کے سامنے ذبح کیا جا رہا تھا. اجرکم اللہ. بڑے بھائی نے کہا کہ پہلے مجھے ذبح کر دو, میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سامنے چھوٹا بھائی ذبح ہو. چھوٹے نے کہا کہ نہیں, پہلے مجھے ذبح کر دو, میں بڑے بھائی کو مرتا نہیں دیکھ سکتا. اب یہاں پر جملہ سنو گے. بڑا بھائی کہتا ہے بھیا تمہیں یاد ہے نا ماں نے کیا کہا تھا نکلتے ہوئے کہ جب مشکل آ جائے تو میں تمہیں ماں کی طرح خیال رکھوں گا. میں ماں کی طرف سے حکم دے رہا ہوں کہ پہلے میں ذبح ہوں گا, اس کے بعد تم جانا. اس بچے نے رو کے کہا بھیا یہ کیسی ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو ظالم کے سامنے چھوڑ کے چلی جائے گی جب جانتی ہے. عزادارو, عجیب یہ گفتگو ہو رہی تھی. اس ظالم نے دیکھا گفتگو طویل ہو گئی ہے, اس نے بڑے بھائی کے بالوں سے پکڑا. بس آخری جملہ ہے, اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے دعا کر لینا. بڑے بھائی کو بالوں سے پکڑا, زمین پہ لٹایا اور اس کے گلے پہ چھری چلا دی. اور اس کے بعد دوسرے بھائی کو پکڑا, اس کے گلے پہ چھری چلائی, سروں کو تن سے جدا کر دیا. اب آخری جملہ, سروں کو تن سے جدا کر کے باری باری دونوں کے لاشیں دریا میں بہا دیے. جب یہ لاشیں دریا میں بہنے لگے, اب راوی کہتا ہے کہ ایک لاشا پہلے گیا, دوسرا لاشا بعد میں گیا. لیکن جب بڑے بھائی کا لاشا کچھ دور گیا تو جا کے رک گیا. موجوں میں انتظار کرنے لگا کب چھوٹے بھائی کا جنازہ آئے گا. جب چھوٹے بھائی کا جنازہ قریب پہنچا, بڑے بھائی کے جسم سے بازو کھل گئے اور یہ دو دوسرے بھائی کے گلے میں بازو ڈال کر کہا کہ آ میرے بھیا آ جا. اور راوی کہتا ہے موجیں ان بھائیوں کے جنازوں کو بہاتی ہوئی چلی جا رہی تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بھائی اپنے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہماری عبادت کو قبول و منظور فرمائے. اپنے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا. بھائی ہم میں جو بھی اولاد ہیں تجھے واسطہ
यतीमान मुस्लिम का, उन मजलूम बच्चों का कि जो खुद कूफे में शहीद हुए और उनकी बहनें ईद के दिन खेमे में भाइयों के बारे में पूछती रह गई। कभी अब्बास से पूछती थी, कभी अली अकबर से पूछती थी, कभी हुसैन से पूछती थी। जब किसी ने जवाब ना दिया तो शायद सकीना के पास आके कहती है, सकीना अली अकबर से पूछ के बताओ कि अगर वो ईद के दिन अपनी बहनों से मिल सकते हैं तो कोई ऐसा मौजूदा नहीं हो सकता कि हम भी अपने भाइयों से। वास्तव में मजलूमों का जो बे औलाद मोमिनीन है, खुदा उनकी गोदियों को आबाद कर दे। जो साहिबान औलाद अपने वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद को उनकी औलाद को नेक व सालेह तुझे वास्ता उन गुर्बत में मजबूर बहनों का कि जो मदीने से इस हाथ से निकली थी कि कूफे जाकर अपने बाबा से मिलेंगी, अपने भाइयों से मिलेंगी, लेकिन किसी एक मंजिल पे बाबा की खबर आती है, एक मंजिल पे भाइयों की खबर आती है। तुझे वास्ता उन मजलूम बच्चियों का, हमारी बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। खुदाया हमारे बच्चों को हमारे लिए बाइस नेमत और हमारी बच्चियों को हमारे लिए बाइस रहमत फरमा। खुदाया हम सबको ये तौफीक दे कि दुनिया में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद नाम देते रहें और क़यामत के दिन जब मशहूर हों तो अहले बैत कहें कि ये हमारे मोमिन और शिया हैं। जे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का ज़रूर जल्द अज़ जल्द फरमा। हमें तौफीक दे कि इमाम के लश्कर में शामिल होकर कातिलान करबला से बदला ले सकें। मातम हुसैन।